تو آدھی آیت پڑھے، آدھی آیت پڑھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ میں نے کہا پگلے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اتنا تو مانو بھائی، دینے والا رب ہے، جلنے والا شروع ہے، بڑی بات ہے، دے سکے اور جلے شروع۔ بھائی رب نے اپنے نبی کو اتنی طاقت دی ہے کہ اے حبیب پیارے بس آپ جو کہو کہ ہم وہی کرتے جائیں گے۔ تو پھر جب نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام اگر جناب والا لٹی کا پرندہ ان کے سامنے بنایا جائے، لٹی کا جس کے اندر کوئی جان کا وجود نہیں ہے، اس کے اندر پھونک مار دیتے وہ سچ مچ کا پرندہ اپنے توڑنے لگ جاتا۔ اور یہ تو تھا نا مٹی جس کو حضرت جناب والا انسان سے انس بھی ہے، لیکن آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ جناب ابو جہل اپنے ہاتھوں کے اندر بند مٹھی کے اندر کنکریاں لے آئے، اب بند کے اندر کنکریاں لا کر آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آپ بتا دو یہ میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تھا کافر، کافر وہ اعتراض کرے گا، مومن کبھی اعتراض۔ بھائی ابو جہل نے کہا مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں بتا دوں یا مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں کہوں؟ ابو جہل تھا بڑا ہوشیار، اس نے کہا کہ آنے پتو، آنے پتو۔ اس کو کیا پتا ہے کہ سامنے لولا لما خلقت ربوبیہ والا سامنے کھڑا ہے۔ اس دل کے اندر کو کیا پتا کہ جس کے لیے پورا جہان بنا ہے وہ مالک سامنے کھڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بند مٹھی والی چیز بتا دے۔ خدا کی قسم میرے آقا نے یوں اشارہ کیا، کافر کی بند مٹھی میں جناب والا کنکریاں پھوٹ پڑی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھئی پتھر بے جان چیز میرے آقا نے صرف توجہ کر دی تو اس کے اندر جان ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ والے اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آؤ تذکرہ ہو جائے، وگرنہ میرے پاس بہت ساری آیات مبارکہ تھی، میرا ارادہ تھا کہ آپ کو 1.5 گھنٹہ جانے لے چلو، ابھی سوا کا بولا ہے 20 ہو گئے، تو بولے کہ مولوی بھی اپنے وعدے پر قائم نہیں رہیں گے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کمال عطا کیا۔ سیدنا حضور غوث اعظم نے اے اللہ کے ولی، یہ کہتے جناب ڈائریکٹ کونے کونے انگوٹھی اٹھی کرے جناب والا ڈیل جناب علی کرے اللہ ولی نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو، خدا کی قسم حضرت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے، کوئی اڑتا ہوا بھی آ جائے لیکن اگر وہ آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سے 1 انچ بھی اگر مجھے غلط نظر آیا وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی کبھی بھی۔ یہ شریعت طریقت کی پہلی سیڑھی ہے، آج لوگوں نے تو بڑا فرق کر دیا ہے، پہلے طریقہ تھا نہیں، پہلے شریعت کے بعد میں طریقت ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ مادر ذات اللہ کے ولی ہے، ان کو کیا ضرورت تھی پڑھنے کی، ان کو کیا ضرورت تھی مجاہدات کی، ان کو کیا ضرورت تھی مدارس کھولنے کی، ان کو کیا ضرورت تھی جناب والا فقہ پڑھانے کی، تفسیر پڑھانے کی، جناب والا مولوی کے جنب۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں کہ خدا کی قسم آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جی حضور سیدنا غوث اعظم بڑے آستانے کے جناب والا پیر ہے، نہیں، بڑے مدرسے کے بڑے مدرس ہیں۔
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، اور جس طریقے سے سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی جناب والا شریعت کو پڑھا ہے نا، وہ پڑھ کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی جناب والا۔ 40 دن تک آپ پتے کھا کھا کر کے گزارا کر کے اپنے نانا کی شریعت پر جناب والا ان کو سیکھنے کے لیے دین سے تماشا منایا آج لوگوں نے جناب والا۔ آج پیدا ہو رہے لوگ ایک بڑے اللہ کا غوث پڑھو، کتب الاقطاب، کتب الاقطاب 5 وقت کی نماز پڑھتا نہیں، کتب الاقطاب ہے وہ جناب اپنے غوث کی بات سنو۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تأکلون وما تدخرون۔ جب شریعت کی بات آتی ہے سنی بازی ہے، جو نماز تو نہیں پڑھتا ٹکڑی کون میں آنے گردن دہنی نا بابا تو پرنچو سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی، اب میرے غوث کی شریعت کا لحاظ رکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری زبان پہ شریعت کی پابندیاں نہ ہوتی لأخبرتکم، میں تمہیں بتاتا بما تأکلون، تم کیا کھا کر آتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، اور اپنے گھروں میں کیا چھپا کے آتے ہو۔ نبی کی دیوار پہ کوئی ہو جو بھی علم نہ ہے، بے عقل چندو نبی کی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ صدیوں بعد میں آقا کی آل کا جشن و جلال ہے۔ شریعت کی پابندیاں میری زبان پر نہ ہوتی، میں تمہیں بتاتا تم گھروں میں کرتے کیا ہو، گھروں میں چھپاتے کیا ہو، میں تمہیں بتاتا کیوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وانتم بین یدی کالقواریر، تم سب میرے سامنے شیشے کی مانند ہو۔